اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ ہے آیات الکرسی کا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کی فضیلت اور برکات۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھو تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ ویسے قرآن پاک کی تو بہت فضائل ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کاغذ اور قلم اٹھا کے دنیا کے تمام کاغذوں پر قرآن مجید کی فضیلت لکھنا شروع کر دے تو کاغذ کم پڑ جائیں گے، لیکن قرآن مجید کی فضیلت کو لکھنا ناممکن ہے۔ قرآن شریف کی ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل اور برکات ہے، لیکن آج ہم آپ کو آیات الکرسی کے چند فضائل اور برکات بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا بے شمار فوائد و برکات کی حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ آیات الکرسی کا ورد شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آیات الکرسی بلند و بالا شان و عظمت والی آیت ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیات کون سا آیات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر، کتاب اللہ میں سے کون سی آیات یاد ہے تو جو سب سے افضل ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلتے وقت آیات الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ آیات الکرسی کو پڑھے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو تو 70 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیات الکرسی کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 170 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جس جگہ نماز پڑھی ہو اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اور آپ نے 170 مرتبہ آیات الکرسی کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کچھ دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔